عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ہو حلقہ یارات آپریشن کی طرح نرم، ہو حلقہ یارات آپریشن کی طرح نرم، رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. جناب صدر، معزز حکم صاحبان، میرے بزرگوں اور دوستوں، آج کی اس انعامی مسابقہ میں جس موضوع کی تحت میں لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عظمت صحابہ. آئیے سب سے پہلے صحابہ بھی کسے کہتے ہیں اس کا تعارف جان لیتے ہیں. حافظ ابن حجر فرماتے ہیں الصحابی من لقیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام. صحابی وہ ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی ملاقات کی کہ وہ ان پر ایمان رکھتا ہو اور اسلام پر اس کی وفات ہوئی ہو. صحابی عظیم شخصیت ہے جس نے سب سے پہلے دین اسلام کو قبول کیا اور فطرت توحید کو اپنایا. یا وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کا لبیک کہا اور اللہ کی عدالت کو اپنی زندگی کا محور بنایا. صحابہ کرام نے اپنے زندگی کے ہر پہلو میں ایمان کے روشنی کو اختیار کیا اور دنیا کے ہر کونے تک پہنچانے کے لیے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا. صحابہ عظیم شخصیت ہے جس نے فطرت توحید کو قبول کرتے ہوئے دین اسلام کو اپنے زندگی کا مقصد بنایا. یا خوش نصیب ہستیاں ہیں جنہوں نے نہ صرف ایمان لایا بلکہ اس توحید کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. انہوں نے اپنا گھر چھوڑے، اپنا وطن ترک کیا اور ہر آزمائش کو خندہ پیشانی سے قبول کیا. فطرت توحید کے انہوں نے مکہ کے سکون کو چھوڑ کر مدینے کا نبیت کو اپنایا تاکہ دین اسلام کو محفوظ رکھا جا سکے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں مہاجرین و انصار کی فضیلت اور تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا ان الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض. اور جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کیا، جنہوں نے پناہ دی مدد کی، وہ سب ایک دوسرے کے دوست ہیں. صحابہ کرام نے اپنے جانوں کو اللہ کی راہ پیش کیا اور ماں کو اس دین کی حفاظت کے لیے خرچ کیا. ان کے ایمان کا یہ عالم تھا کہ وہ سخت سے سخت حالات میں ثابت قدم رہے. انہوں نے ہر آزمائش اور ہر جنگ اور ہر مشکل گھڑی میں دین کو تھامے رکھا. وقت تکلیف کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے اور دین اسلام بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی. پیغام صحابہ کرام کی قربانیاں اس بات کی اہمیت ثبوت ہے کہ جب انسان فطرت توحید کو دل سے قبول کر لیتا ہے تو اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے رضا کے لیے وقف کر دیتا ہے. صحابہ یا وہ خوش نصیب ہستیاں ہیں جن کی صداقت اور ایمان پر خود اللہ رب العالمین نے مہر لگا دی. قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر وہ اسی طرح ایمان لائے جیسے تم صحابی ایمان لائے ہو تو ہدایت پا جائیں گے. کیا آیت صحابہ کرام کو ایمان کو ہدایت کا پامہ قرار دیتی ہے؟ اس پر دیگر لوگوں کا ایمان پر کھا جائے گا. صحابہ کرام کی عظمت کا کیا کہنا ہے جن کی صداقت کا اعلان خود اللہ رب العالمین نے فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ان کی فتح کی ضمانت لیتے ہوئے کرام یافتہ گروہ میں شامل کیا اور تقویٰ کو اپنے کلام میں بیان کیا. اللہ رب العالمین نے صحابہ صداقت کو بیان فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. اور مومنوں میں سے ایسے مرد ہیں جنہوں نے بس سچ دکھائی اس کا حق انہوں نے اللہ سے کیا تھا. یہ آیت ان صحابی کے بارے میں ہے جنہوں نے دین کی خاطر جانیں قربان کر دی، ہمیشہ اپنے وعدے پر قائم رہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی فلاح کی ضمانت لیتے ہوئے فرمایا والسابقون اولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنهم ورضوا عنه. اور سب کو لے جانے والے مہاجرین و انصار اور وہ جو پیروی کرتے گئے نیکی کے ساتھ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور اللہ سے راضی ہو گئے. یہ آیت واضح کرتی ہے کہ صحابہ کرام نہ صرف اللہ کے ذات مستحق ٹھہرے بلکہ انہیں فلاح اور کامیابی کو اللہ نے یقینی بنایا. انعام یافتہ گروہ میں شمولیت اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ لوگوں میں شامل کیا. فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کا ساتھ ہوگا جب اللہ نے انعام فرمایا نبیوں، صدیقوں اور شہداء اور صالحین کے ساتھ. تقویٰ کی گواہی اللہ رب العالمین نے صحابہ کا تقویٰ کو الفاظ میں سراغا ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم
इस्यान। अल्लाह ने ईमान को तुम्हारे दिलों में महबूब बना दिया और जो तुम्हारे दिलों में आरास्ता कर दिया और कुफ्र, फिस्क और नाफरमानी से तुम्हें नफरत दिलाई। सहाबा करम सदाकत, फलीनाम याफ्ता, मशहूरियत, तकवा की गवाहियां इस बात की वाज़ेह सबूत है कि वो अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन इंसान थे। उनके जिंदगी का सर पर हमारे लिए नमूना है। पैरवी की दुनिया व आखिरत की कामयाबी का रास्ता है, कामयाबी का रास्ता है। सहाबा करम हंसती है इसके बारे में ज़बान दास करना, वो गाली देना बड़े गुनाह के काम में से है। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तसुब्बु अस्हाबी फवल्लज़ी नफ्सी बियदी लौ अन्न अहदकुम अनफक़ा मिस्ल उहुदिन ज़हबा मा बलग़ मुद्दा अहदिहिम वला नसीफ़ा। मेरे सहाबी को गाली न दो, खुदा की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है। अगर तुम में से कोई उहुद पगार के बराबर सोना खर्च करे तो एक मुद्द खजूर या आग उनके बराबर नहीं हो सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस उन लोगों के लिए सख्त तंबीह है सहाबा करम को बुरा भला कहते हैं या उनके बारे में बदगुमानी करते हैं। ऐसे लोग ना सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीमों के खिलाफ अमल करते हैं बल्कि अपने ईमान को भी खतरे में डालते हैं। पैगाम सहाबा करम को गाली देना या उनका शान गुस्ताखी करना ना सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के खिलाफ वर्जी है बल्कि ये अल्लाह ताला के नारंगी को दावत देने के लिए मुतरादिफ है। हमें चाहिए कि हम सहाबा के मोहब्बत करें, उनकी इज्जत करें और नक्शे में चलते हुए अपनी जिंदगी को इस्लाम मुताबिक ढालें। उनकी इज्जत व अज़मत का तहफ़्फ़ुज़ के दीन का तहफ़्फ़ुज़ है। मुहतरम हज़रात, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा करम के मकाम मर्तबा को बयान करते हुए फरमाया, खैरुन नास क़रनी थुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम थुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम। सबसे बेहतरीन लोग मेरे ज़माने के हैं, फिर आज उनके बाद आएंगे, फिर आज उनके बाद आएंगे। यह हदीस मुबारका इस बात की वाज़ेह दलील है कि सहाबा करम रज़ियल्लाहु अन्हुम का ज़माना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।